یہ تمہید تھی آپ کے سامنے ایک قصہ بیان کرنے کی جو لمبا سا قصہ ہے، اور امام طبری رحمہ اللہ نے اس قصے کو دیکھا ہے اور پورے قصے کے اندر وہ شریک رہے ہیں، اور اس سے متعلق انہوں نے ایک رسالہ بھی لکھا ہے امام طبری رحمہ اللہ۔ اور جانتے ہیں امام طبری، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، بلکہ جو قرآن کی تفسیر اس وقت پائی جا رہی ہے سب سے مفصل تفسیر تقریباً، اور سب سے پہلی تفسیر امام ابو جعفر الطبری کی تفسیر ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار مکے میں حج کرنے کے لیے میں رکا ہوا تھا، مکے میں حج کرنے کے لیے میں رکا ہوا تھا۔ یہ قصہ خصوصاً میں اس لیے بیان کروں ذرا سوچیں کہ کیا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا کر سکتے ہیں تو ہم بھی ان اجور کے مستحق ہو سکتے ہیں جو اس بندے کو ملا ہے۔ حج کے لیے میں رکا ہوا تھا، چاروں طرف سے لوگ حج کے لیے مکے کا رخ کر رہے تھے۔ ظاہر بات ہے اس زمانے میں بھی دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے، خراسان سے آ رہے ہیں، افغانستان سے آ رہے ہیں، اس سے دور سے آ رہے ہیں، ہر طرف سے حاجی لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کہا ایک دن صبح کے وقت، چاشت کے وقت، ایک مجلس جہاں پر جمی ہوئی تھی، میں دیکھتا ہوں کہ ایک حاجی جو خراسان کا رہنے والا تھا وہ وہاں کھڑے ہو کر کے اعلان کرتا ہے، اے اللہ کے مہمانوں، اے دور اور قریب سے آنے والے حاجیوں، میری 1000 دینار کی تھیلی غائب ہو گئی ہے، جس شخص کو ملی ہو وہ مجھے واپس کر دے، اللہ تعالیٰ اسے اچھا بدلہ دے گا۔ کیا کہا اس نے؟ اے اللہ کے مہمانوں، اے دور و نزدیک سے آئے ہوئے لوگوں، اے حاجیوں، میری 1000 دینار کی تھیلی غائب ہو گئی ہے، اسے دے دو، جو واپس کر دے اللہ تعالیٰ اسے اچھا بدلہ دے گا۔ کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھا شخص جو 70-75 سال کا بوڑھا ہے تقریباً، وہ کھڑا ہوتا ہے درمیان میں اور کہتا ہے کہ اے حاجی، میں تمہارے سامنے ایک حل رکھتا ہوں، دیکھو مکہ کے لوگ عمومی طور پر جو ہیں، جو یہاں رہنے والے ہیں، ان کے پاس کوئی کھیتی باڑی کا سامان نہیں ہے۔ یہ حج اور عمرے کا جب سیزن آتا ہے تو اس کے انتظار میں رہا کرتے ہیں، جس طریقے سے آج کل ہے اس کے انتظار میں رہا کرتے ہیں۔ تو تم سے یہ درخواست ہے کہ اگر تم اس میں سے پانے والے کا بھی کچھ حصہ رکھ دو تو شاید کسی اللہ کے بندے کو مل گیا ہو اور واپس کر دے، اللہ کے بندے کو مل گیا ہو واپس کر دے۔ تو اس نے کہا کہ آخر وہ کتنا چاہتا ہوگا ہم سے، کتنا چاہتا ہوگا؟ تو کہا کم سے کم 100 دینار تو ضرور اسے دو، یعنی 10% اسے دو تو وہ تمہیں واپس کر دے۔ تو وہ خراسانی کہتا ہے لا یابا، لا یابا، اپنی زبان میں، یعنی اے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، میں اسے اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے مجلس برخاست ہو گئی۔ امام طبری کہتے ہیں کہ مجھے دل کے اندر کھٹکا کہ ہو نہ ہو اسی بوڑھے نے وہ تھیلی پائی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، اسی بوڑھے کو وہ تھیلی ملی ہے۔ تو کہا کہ جب سب لوگ چلنے لگے تو میں دیکھا کہ بوڑھا جس راستے پر جا رہا تھا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اور وہ مسفلا کی طرف، مسفلا کا طریقہ جانتے ہیں نا، یہ آپ خانہ کعبہ کو اپنے پیچھے کریں، گویا کہ پچھم اور تھوڑا سا جنوب کا حصہ، پچھم اور جنوب کا، جدھر یہ طرف دیکھیے جدھر یہ آج کل بڑے بڑے ہوٹل بنے ہوئے ہیں، ہے نا، وہ شارع خلیل جدھر جا رہا ہے یہ مسفلا کا علاقہ ہے، باب عبدالعزیز کے سمجھیے کہ دائیں تھوڑا سا جو روڈ جا رہا ہے وہ مسفلا ہی کی طرف جا رہا ہے۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ٹوٹے پھوٹے دروازے والے گھر میں وہ بوڑھا داخل ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات اس وقت گھر کتنے بڑے رہتے ہوں گے، 1 کمرے 2 کمرے کے، اور ابھی مکہ کی اس گنجان آبادی میں جہاں ہر طرف پہاڑ سے مکان بنانے کی جگہ ہی نہیں تھی، مکان بنانے کی جگہ ہی نہیں تھی۔
تو کہاں میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس میں داخل ہو گیا اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اے لو بابا، اور میں دروازے پہ کان لگا کر کھڑا ہو گیا. کہتا ہے کہ اے لو بابا، جس کی تھیلی ہے وہ شخص مل گیا ہے، لیکن وہ اس میں سے کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ عورت کہتی ہے کہ ارے ابو غیاث، ذرا سوچو کہ جس حالت میں ہم ہیں، اس حالت میں لوگوں کے لیے مردہ کھانا بھی جائز ہوتا ہے. تمہاری 4 بیٹیاں ہیں، 2 بہنیں ہیں، میں ہوں، میری ماں ہے، اور 9 تم ہو. کتنے ہو؟ ہم لوگ کتنے ہیں؟ 9 آدمی ہیں، اور روزی کا کوئی ذریعہ ہمارے اور تمہارے پاس نہیں ہے. تم بھی اب بوڑھے ہو گئے ہو. آج 75 سال سے میں تمہارے پاس تنگی کی زندگی بسر کر رہی ہوں. ذرا سوچو، یہ مجھے دے دو تاکہ زندگی کے کچھ دن تو میں گزار لوں. دیکھتے ہو جسم کے اوپر کپڑا نہیں ہے. جس کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی وہ صرف ایک کپڑا ہمارے گھر کے اندر ہے، جسے پہن کر کے ہم لوگ عدل بدل کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو ایسی حالت میں تو ہمارے لیے سب کچھ جائز ہے. لیکن وہ بوڑھا کہتا ہے کہ آج 80-85 سال کے ہو جانے کے بعد میں اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ نہیں بھروں گا. میں جہنم کی آگ نہیں بھروں گا. امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھا اور واپس چلا آیا. کہا دوسرے دن پھر اسی وقت اسی مجلس کے اندر وہی نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور وہی پکار آواز لگاتا ہے کہ یہ اللہ کے مہمانوں، اے دور نزدیک سے آئے ہوئے لوگوں، اے دور نزدیک سے آئے ہوئے لوگوں، اے حاجیوں، میری 1000 دینار کی تھیلی غائب ہو گئی ہے. جس شخص کو ملی ہو وہ واپس کر دے، اللہ تعالیٰ اسے اچھا بدلہ دے گا. کہا پھر وہی بوڑھا کھڑا ہوتا ہے، جو بوڑھا کل کھڑا ہوا تھا وہی کھڑا ہوتا ہے. کہا کہ اللہ کے بندے، کل ہم نے تم کو سمجھایا تھا کہ یہاں کے لوگ عمومی طور پر غریب ہیں، پریشان حالی ہے. حج اور عمرے کے سیزن میں جو لوگ آتے ہیں تجارت کرتے ہیں، اس سے انہیں کچھ نصیب ہو جایا کرتا ہے. ہم نے تمہیں کہا تھا کہ اس میں سے 100 دینار دینے کا وعدہ کر لو تو کوئی اللہ کا بندہ تمہیں واپس کر دے گا، اس کا بھی کام چل جائے گا، تمہارا بھی کام چل جائے گا. لیکن تم اس کے اوپر راضی نہیں ہوئے، تو کم سے کم کچھ تو دینے کا وعدہ کرو. تو کہتا ہے یابا کم یرید، وہ اپنی زبان میں یابا کم یرید، ارے بھائی وہ کتنا چاہتا ہے؟ تو کہا کل 100 نہیں راضی ہوئے، 10 پر تو راضی ہو جاؤ کہ 10 دینار تم اسے دے دو گے تو 1000 کی تھیلی تمہیں دے دے گا. تو کہتا لا یابا، یہ نہیں ہو سکتا ہے، میں یہ معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. چنانچہ کچھ دیر لوگ بیٹھے رہے، مجلس برخاست ہوئی اور بوڑھا خالی ہاتھ اپنے گھر واپس چلا گیا. تیسرے دن پھر اسی مجلس کے اندر وہی جو نوجوان اٹھتا ہے اور آج کل اور پرسوں والی آواز پھر وہ لگاتا ہے کہ یہ اللہ کے مہمانوں، اے دور اور نزدیک سے آئے ہوئے لوگوں، اے اس گھر کا حج کرنے والے لوگوں، میری 1000 دینار کی تھیلی غائب ہو گئی ہے، اگر کوئی واپس کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے اچھا بدلہ دے گا. کہا اتنے میں پھر وہی بوڑھا جو 2 دن سے کھڑا ہو رہا پھر وہی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے بندے، ہم نے تمہیں سمجھایا تھا لیکن تم میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم نے تمہیں کہا کہ چلو 100 دینار دے دو، اس پر راضی نہیں ہوئے. 10 دینار دے دو، اس پر راضی نہیں ہوئے. اچھا کم سے کم 1 دینار دینے پہ تو راضی ہو جاؤ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کسی غریب اور مسکین کو ملی ہو، کسی فقیر اور محتاج کو. نصف دینار کی وہ ایک مشک خریدے گا جسے ہاتھیوں کو پانی پلائے گا. نصف دینار کی ایک مشک خرید کر کے حاجیوں کو پانی پلائے گا کہ حاجی، اور اس سے جو پیسہ ہوگا اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا. اور نصف دینار کی کوئی بکری خرید کر کے اپنے گھر میں
رکھ دے گا. لیکن اس خراسانی نے کہا کہ لا یا ابا، یہ بھی نہیں ہو سکتا. اب آپ لوگ سے بڑا وکیل تھا وہ کہ 1000 میں ایک بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوا. امام طبری کہتے ہیں کہ مجلس برخاست ہوئی. میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بوڑھا انتظار کر رہا ہے. جب سارے لوگ ادھر ادھر چلے گئے تو بوڑھے نے اس خراسانی کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ تھا میرے ساتھ آؤ، کہا کہ میرے ساتھ آؤ. اور امام طبری کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا. جوان تھا میں، ابھی چھوکڑا، حدیث حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے، ابھی علم حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے برکت دی کہ علم سے دنیا کو بھر دیا امام طبری رحمہ اللہ نے. آپ لوگ چونکہ علمی نہیں ورنہ جانتے ہیں پڑھنے لکھے لوگ امام طبری نے کتنا بڑا دین کا کام کیا ہے، کتنا بڑا دین کا کام کیا. ان کی تاریخ ماشاء اللہ، ان کی تفسیر ماشاء اللہ ان جیسی کوئی دوسری چیز نہیں ہے. اور حدیث کی جو کتاب انہوں نے لکھی تھی تہذیب السنن والآثار، علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ کتاب پوری ہو گئی ہوتی تو لوگوں کو دنیا میں کسی اور حدیث کی ضرورت نہ پڑتی. اتنی بڑی کتاب انہوں وہ لکھ رہے تھے امام طبری رحمہ اللہ، اتنی تفصیل کے ساتھ لکھ رہے تھے. تو امام طبری کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے پیچھے آہستہ آہستہ ہو لیا. وہ بوڑھا اسے لے کر کے چپ کے اسی گھر میں اپنے پہلے تو اپنے داخل ہوا، اور ظاہر بات گھر والوں کو پردہ کرایا. اس کے بعد کہا کہ تم آ جاؤ. امام طبری کہتے ہیں کہ میں بھی جو ہے ان کے اس کے ساتھ داخل ہو گیا. اور اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک چھوٹی سیڑھی تھی وہاں سے جاتا ہے اور 1000 دینار کی تھیلی لا کر کے اس کے سامنے رکھ دیتا ہے. کہتا ہے یہ لو، یہ تمہاری تھیلی ہے اور تمہارے 1000 دینار ہیں. کہتے ہیں کہ وہ شخص ایسے ٹوٹ پڑا 1000 دینار پر جیسے کوئی ماں اپنے گمشدہ بچے کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے. اس کے بندھن کو کھول کر کے دینار کو لیا، الٹ پلٹ اس طرف دیکھا، کہا یہ تو ہمارے ہی دینار ہیں. اس کے بعد باندھا اور کندھے پہ رکھا اور لے کر کے چلتا بنا. امام طبری کہتے ہیں کس حسرت سے وہ بوڑھا اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اور وہ جو اس کے گھر کے اندر عورتیں تھیں، خصوصاً اس کی بیوی کس طریقے سے دیکھ رہی تھی. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی عورت اپنے بچے کو لے کر کے بیٹھی ہوئی ہو اور بھیڑیا آئے اور چھین کر لے کر چلا جائے. گویا اب تک جو امید تھی کسی بھی قسم کی، ساری کی ساری امید کیا ہے، اب ختم ہو چکی. اب 1000 دینار ہاتھ میں آئے تھے، اس وقت 1000 دینار کی ایک اہمیت تھی، ہے نا. 1000 دینار جو ہاتھ میں آئے تھے اس میں سے 1 پیسہ بھی انہیں دستیاب ابھی نہیں تھا. جیسا کہ کوئی شاعر کہتا ہے کہ جو ہوا ہے کوئی رخصت تو لگا ہے دل کو ایسا، جو ہوا ہے کوئی رخصت تو لگا ہے دل کو ایسا کہ ستارہ بج رہا ہو کوئی تارہ ٹوٹ جائے. کہا کہ یہ لے کر کے وہ چلتا بنا اور میں بھی اس کے پیچھے نکلا. لیکن اتنی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ابھی وہ نوجوان تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ پھر واپس آ گیا. کہا کہ ایک تو دل میں خوف بھی پیدا، پتہ نہیں کیوں آ رہا ہے. کہیں کہتے ہیں کہ اس میں تم لوگوں نے رد و بدل نہیں کر دیا، لیکن ذہن ہر طرف جاتا ہے، آخر آ کیوں رہا ہے. اور غصہ بھی اس کے اوپر لگ رہا ہے کہ 1 دینار بھی نہیں دیا، سارا کچھ لے کر کے چلا جا رہا ہے کہ نہیں. خود آپ لوگ سوچتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی محتاج ہو، آپ میں سے کوئی ضرورت مند ہو، اور کسی کے پاس ایک بار کی اتنی رقم آ جائے اور پھر اس کے سامنے چھن جائے تو کیا گزرے گا اس کے اوپر. آج چونکہ آپ لوگ کھاتے پیتے ہیں نا، لیکن اگر اپنے آپ کو اس جگہ پر فرض کر لیں آپ لوگ تو واللہ ایسا محسوس ہوگا آپ کے ساتھ کہ اس دینار کے ساتھ میرا دل بھی نکل کر کے چلا جا رہا ہے، میری روح بھی نکل کر کے چلی جا رہی ہے. تو کہا کہ تھوڑی دیر کے اندر جب وہ بوڑھا پھر واپس آتا ہے تو کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میرے والد کا انتقال ہوا، میرے والد کا انتقال ہوا، اور وہ اپنے میراث کے اندر 3000 دینار کی مالیت چھوڑ کر کے وہ مرے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو 1000 دینار یہ جو ہے یہ تو کسی غریب سے غریب اور محتاج سے محتاج انسان کے اوپر صرف کر دینا، محتاج سے محتاج انسان پہ صرف کر دینا، اور باقی جو ہے اسے بیچ کر کے تم بیت اللہ کے حج کے لیے چلے جانا. دیکھیں کتنا مشکل تھا اس وقت حج کرنا. اساس اپنی جاگیر بیچوا کر کے حج کے لیے بھیج
رہے ہیں، اس لیے کہ خراسان سے آتے ہوئے پہنچتے ہوئے 2 3 5 6 مہینے لگتے رہے ہوں گے۔ جب الغاز سے جانے کے لیے 1 مہینہ لگتے تھے، الغاز سے جانے کے لیے 25 دن 1 مہینہ 35 دن کا لوگ حساب لگا، 25 دن 1 مہینے کا حساب لگایا کرتے تھے۔ جب لگا کرتے تھے تو خراسان سے آنے والے کتنی دیر لگے گی؟ ان کو تو 5-6 مہینے درکار رہے ہوں گے۔ اسی لیے ہمارے ہندوستان سے جو لوگ آتے تھے ان کو آنے جانے میں سال بھر سے زیادہ لگتے تھے، پیدل سال بھر سے زیادہ لگا کرتے تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد، اس نے کہا کہ میرے والد کا انتقال ہوا اور جو چھوڑ کر کے گئے انہوں نے کہا دیکھو 1/3 مال تو تم کیا کرنا، 1/3 مال کیا کرنا، تم اس کو غریب سے غریب تر انسان کو دے دینا، اور باقی جو جائیداد ہے اس کو بیچ کر کے تم بیت اللہ کے حج کے لیے نکل جانا۔ تو میں بیت اللہ کے حج کے لیے نکلا اور سوچا کہ چلو یہ دینار اپنے ساتھ لے چل رہا ہوں، جو مجھے کہیں غریب سے غریب تر انسان مل جائے گا اسے میں دے دوں گا، لیکن اس پورے راستے میں تم سے زیادہ غریب انسان مجھے کوئی نہیں دکھائی دیا، لہذا تم 1000 دینار لے لو۔ یہ پورا چھوڑ دیا تھا اللہ کے لیے، 100 دینار بھی اس میں سے نہیں نکالا۔ اللہ نے کیا کیا، پورا کا پورا اسے واپس کر دیا۔ 100 دینار نہیں بلکہ 1000 دینار اسے، اس کی تھیلی اس نوجوان نے اس کے سامنے رکھا اور پھر واپس چلا گیا۔ امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ ماجرا دیکھا اور میں بھی جانے لگا۔ میں تھوڑی ہی دور ابھی گیا تھا کہ وہ بوڑھا میرے پاس بھاگتا ہوا رہا، مجھے بلا رہا ہے، اے اللہ کے بندے یہاں سے آؤ، آؤ یہاں آؤ، یہاں آؤ، اللہ کے بندے یہاں آؤ، اور کہا مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور کہا کہ دیکھو میں پہلے ہی دن جان گیا تھا کہ تم میرے بارے میں حقیقت سے واقف ہو گئے ہو، میرے بارے میں حقیقت سے واقف ہو گئے ہو۔ دیکھو میرے گھر کا حال یہ ہے، میں ہوں، میری 4 بیٹیاں ہیں، میری 1 ساس ہے، میری 2 بہنیں ہیں اور میری 1 بیوی ہے۔ 9 افراد کے اوپر مشتمل میرا یہ خاندان ہے۔ اب میرے اندر وہ طاقت نہیں رہ گئی ہے کہ محنت کر کے مزدوری کر کے لوگوں کو کھلاؤں، بڑی مشکل سے گزر ہو رہا ہے۔ کبھی گیا کوئی کام مل گیا، جس طریقے سے کوئی بوڑھا یعنی 75 سال 80 سال کا بوڑھا کتنا کام کرے گا بتائیے، محنت مزدوری والا کون سا کام کرے گا وہ؟ اور کہا حق سچ پوچھو تو یہ کپڑا جو تم مجھے دیکھے ہو، جو پہن کر کے میں جاتا ہوں، یہی ایک کپڑا پورے گھر کے لیے ایسا ہے جو نماز کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ باری باری میں نماز پڑھ کر کے آتا ہوں تو اپنے گھر میں دیتا ہوں، تو باری باری میرے گھر کے جو 8 فرد ہیں وہ اسے پہن کر کے نماز پڑھا کرتے ہیں۔ تو بیٹھو، کہا مجھے بیٹھایا اور اس 1000 دینار کی تھیلی کو کھول کر کے اپنے سامنے رکھا اور 10 دینار سب کو بانٹنا شروع کر دیا۔ اپنی بیوی کو پکارا، اے لو بابا یہاں آؤ، تم 10 دینار لو، اے فلانی یہاں آؤ 10 دینار لو، اے فلانی یہاں آؤ، اے فلانی آؤ، اور 10 مجھے بھی دیا، 10 اپنے لیا۔ کتنا ہو گیا؟ یہ 100 ہو گیا۔ کہا اس طریقے سے باری باری 1000 دینار کو اس نے بانچ ڈالا اور سب کو کتنا ملا ہے؟ 100 دینار ملا ہے۔ امام طبری کہتے ہیں میں تھوڑا سا جھجکا تو اس نے کہا کہ ہرگز نہیں، مجھ سے احمد ابن یوسف الیربوعی نے حدیث بیان کیا، انہوں نے اس حدیث کو نافع سے نقل کیا، اور نافع کہتے ہیں کہ حدیث کو ہم سے عبداللہ ابن عمر نقل کیا، اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مال تمہیں ایسا مل جائے کہ جس کو تم نے مانگا نہیں ہے اور نہ تم نے اس کی خواہش کی ہے، تو اس مال کو تم قبول کر لو، اور ہدیے میں جو مال آئے تو جو آدمی وہاں پر حاضر رہے اس کو ہدیے میں سے ایک حصہ ملنا چاہیے، اور تم بھی ہمارے پورے قصے کے اندر حاضر رہے ہو، لہذا اس ہدیے کا ایک حصہ تمہیں بھی ملنا چاہیے۔ امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہ کر کے بھی ہم نے وہ 100 دینار لے لیے، اور 100 دینار سے ایک مدت تک، ایک لمبی مدت تک میں علم حاصل کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس 100 دینار کے اندر اللہ نے بڑی برکت عطا فرمائی،
اس 100 دینار کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت عطا فرمائی. ایک مدت تک اس 100 دینار سے میں علم حاصل کرتا رہا. اور کہا جب میں وہاں سے رخصت ہوا تو پھر دوبارہ 40 سال کے بعد 40 سال کے بعد میں دوبارہ مکہ مکرمہ آیا. کتنے دنوں کے بعد؟ 40 سال کے بعد جب دوبارہ میں مکہ مکرمہ آیا اور اس گھر کو میں تلاش کرنے لگا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بوڑھا تو اللہ تعالیٰ کا پیارا ہو چکا ہے اور اس کی چاروں بچیاں جو ہیں امیروں کے گھر میں بیاہی ہوئی ہے, کسی غریب کے یہاں نہیں ہے, امیروں کے گھر میں بیاہی ہوئی ہیں. کہا کہ میں ان کے شوہروں کے پاس جاتا اور ان سے یہ قصہ بیان کرتا تھا. ان کے شوہروں کے پاس جاتا, یہ قصہ بیان کرتا تھا, وہ میری بڑی قدر کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد کچھ اور دنوں کے بعد مکہ مکرمہ دوبارہ گیا, تیسری بار گیا. جب میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ چاروں بچیاں بھی اللہ تعالیٰ کی پیاری ہو گئی ہیں, اب ان میں سے کوئی زندہ نہیں رہ گیا ہے. یہ قصہ ہے جسے امام طبری رحمہ اللہ نے ایک مستقل رسالے کی شکل میں نقل کیا ہے. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.